السلام علیکم، میں ہوں بلال ہمیشہ ڈیفنس ڈائریکٹر کے ساتھ۔ بھارتی بحریہ کی آبدوز پاکستانی سالوں میں گھسنے کی تیسری کوشش میں بھی ناکام رہی ہے۔ پاک بحریہ نے پہلے بھی ایسی 2 کوششیں ناکام بنائی ہیں۔ یہ صورتحال دونوں ممالک کے درمیان پہلے سے کشیدہ تعلقات کو مزید کشیدہ بنا دیتی ہے۔ پاکستان اور بھارت پہلے ہی 3 مکمل جنگیں لڑ چکے ہیں۔ سیاچین اور کارگل کا جو مسئلہ ہے وہ محدود جنگوں تک رہا، اور پاکستان اور بھارت کی فوج کئی مرتبہ آمنے سامنے ہو چکی ہیں۔ سرحدوں پر شدید دباؤ سے لے کر فائرنگ رینج تک کے حالات جو ہیں وہ کئی مرتبہ پیدا ہو چکے ہیں۔ 1971 کی جنگ کے بعد سے اگرچہ مکمل جنگ تو نہیں ہوئی، لیکن 1981، 1986، 1987، 1999، 2001، 2008، 2016، 2017، 2018 اور 2019 میں دونوں ممالک کی فوج آمنے سامنے ہو چکی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بھارت کی 1947 سے یہ خواہش چلی آ رہی ہے کہ وہ پاکستان میں گھس کر پاکستان کو مارے اور پاکستان کو بے بس کر دے۔ یہ کولڈ سٹارٹ کا وہ نظریہ ہے جس کو بھارتی عملی جامہ پہنانے کے لیے بےتاب ہوئے رہے ہیں اور ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن الحمدللہ وہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ 10 اپریل 1959 کو عید کا دن تھا جب ایک بھارتی کیمرہ جاسوسی طیارے نے پاکستان کے فضائی حدود کی خلاف ورزی کی۔ پاک فضائیہ کے F-86 سیبر طیاروں نے اس طیارے کو مار گرایا۔ یہ اس نظریے کی پہلی کوشش تھی۔ 1999 میں جب بھارت نے سر کریک کے علاقے میں پاکستانی علاقے میں پرواز کرتے ہوئے اٹلانٹک طیارے کو مار گرایا تو پاک بحریہ کے اس طیارے میں سوار 16 عملے کے ارکان شہید ہو گئے۔ فروری 2019 میں بھارتی فضائیہ نے ایک بار پھر سے ایسی کوشش کی۔ حملہ آور ہونے کی ناکام کوشش کے بعد وہ پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہونا چاہتے تھے، اور پاکستان نے اس کا خاطر خواہ جواب دیا اور بھارتی فضائیہ کے 2 طیارے مار گرائے۔ MiG-21 اور Su-30 کو مار گرایا گیا۔ اس کے بعد بہرحال ان کی ہمت نہیں ہوئی ادھر آنے کی، لیکن یہ جو تھی کامیابی پاکستان کے نام ہوئی، اور یہ مسئلہ اور یہ سلسلہ اور یہ کھینچا تانی جاری رہی۔ کولڈ سٹارٹ اسٹریٹجی کا جو بنیادی نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر گھسا جائے، انتہائی تیز رفتاری سے کاری ضرب لگائی جائے، پاکستان کو وقتی طور پر مفلوج کیا جائے اور سارے فوائد حاصل کر لیے جائیں۔ چین یا کوئی دوسرا ملک جو دوست ملک ہے پاکستان کا، وہ مدد کو پہنچنے نہ پائے، عالمی رد عمل آنے میں بھی کچھ دیر لگے، اور اس سے پہلے ہی پاکستان کو شدید نقصان پہنچا دیا جائے۔ اس قدر نقصان پہنچایا جائے کہ پاکستان کا معاشی، انتظامی اور فوجی ڈھانچہ مکمل طور پر مفلوج ہو کر رہ جائے اور اٹھنے کے قابل نہ رہے۔ بھارت مکمل کنٹرول میں آ جائے اور اس پوزیشن میں ہو کہ وہ اپنی شرائط پاکستان سے منوا سکے۔ 1971 سے پہلے تک پاکستان تمام مشکلات کے باوجود کافی حد تک اسٹریٹجک ڈیپتھ رکھتا تھا، یعنی کہ 2 سائڈیں تھی، درمیان میں انڈیا تھا۔ لیکن بھارت کی سازشوں سے پاکستان جب 2 لخت ہوا اور بھارت کو اس کا زبردست اسٹریٹجک فائدہ حاصل ہوا تو مغربی پاکستان کے لیے یہ معاملات جو ہیں وہ بڑے مشکل بھی ہو گئے، کیونکہ مغربی پاکستان کے پاس اسٹریٹجک ڈیپتھ کم تھی۔ 1974 میں جب بھارت نے ایٹمی دھماکہ کیا تو یہ بھارت کے لیے ایک اور بہت بڑی اسٹریٹجک کامیابی تھی۔ بھارت اس وقت دنیا کا واحد ملک تھا جو سرد جنگ میں بھی امریکہ اور رشیا دونوں کو انجوائے کر رہا تھا۔ چین اس قدر مضبوط نہ تھا، اور پاکستان جو کہ امریکہ کا دوست تھا وہ امریکی پابندیوں کا ہی شکار ہوا تھا۔ سوویت یونین نے جب افغانستان میں حملہ کیا تو پاکستان کے لیے یہ ایک بہت ہی خطرناک موڑ تھا۔ پاکستان کی جو انٹیگریٹی ہے اس پر سوال اٹھ گیا تھا۔ اس وقت بھارت عالمی سیاسیات میں بہت اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ بھارت اپنے آپ کو علاقائی طاقت سمجھنے لگ گیا تھا، اور بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، بھوٹان، مالدیپ کے اندرونی معاملات میں کھلے عام جو ہے وہ مداخلت کرنے لگ گئے تھے۔ 70 کی دہائی میں بھارت کو یہ اطمینان ہو گیا تھا کہ پاکستان اب اس قابل نہیں رہا کہ وہ بھارت کے کسی بھی جارحانہ اقدام کو روک سکے، اور کولڈ سٹارٹ کا نظریہ جو ہے وہ ان کے ذہن پر چھایا ہوا تھا، اور وہ کسی بھی صورت اس کو عملی صورت اختیار کروانا چاہتے تھے، اور وہ اس کے لیے پوری تیاری بھی کر رہے تھے۔ 1981 میں جب جنرل کرشنا راؤ کو بھارتی آرمی کا چیف بنا دیا گیا تو جنرل کرشنا راؤ نظریاتی لحاظ سے بھارتی فوج کے اہم ترین فیصلوں میں انڈیپینڈنٹ رہنے کے خواہش مند ہوتے تھے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ سیاسی طور پر فوائد کو نہ دیکھا جائے اور نہ ہی ضرورتوں کو دیکھا جائے، پاکستان کے خلاف زبردست کارروائی کی جائے
اور پاکستان کے خلاف اسٹریٹجک فوائد حاصل کرنے کے لیے بس یکا یک حملہ کر دیا جائے، سیاسی اور دیگر جو معاملات ہیں اس کو پس پش ڈال دیا جائے، پاکستان جوابی کارروائی کے قابل نہ رہے۔ جنرل کرشنا راؤ عالمی دباؤ اور سیاسی جو مسلطیں ہیں ان کو موقع زیادہ تصور کرتے تھے۔ جنرل کرشنا راؤ کی ریٹائرمنٹ پر جنرل ودیا کو فوج کا چیف مقرر کر دیا گیا۔ ان کی اس تقرری نے بعد میں بہت ہنگامہ برپا کیا، کیونکہ جنرل ایس کے سنہا جو تھے وہ فوج کے سینئر ترین جرنیل تھے اور آرمی چیف کے نائب کے طور پر کام کر رہے تھے۔ جنرل سنہا نے پھر بعد میں احتجاجاً اپنے عہدے سے استعفیٰ بھی دے دیا تھا۔ جنرل ودیا نے آپریشن بلو سٹار ترتیب دیا تھا، جس میں ہزاروں سکھ جو ہے وہ ہلاک کر دیے گئے تھے، عورتوں کی بے حرمتی کی گئی تھی، بچوں اور بوڑھوں کو بھی معافی نہ مل سکی تھی۔ اس سارے آپریشن کو جنرل سندر جی نے مکمل کیا تھا۔ در حقیقت یہ تینوں جرنیل مختی بانی کو بنانے والے تھے اور چلانے والے بھی تھے، جس کے ذریعے پاکستان کو دو لخت کیا گیا تھا۔ یہ تینوں جرنیل پاکستان کو بے بس اور لاچار کرنے کے بڑے ہی زبردست خواہاں تھے، کیونکہ مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنا کر انہوں نے محتاج اور لاچار کر دیا تھا، اور 1971 سے 1990 تک بنگلہ دیش کے حالات سخت خراب تھے، جس میں پاکستان نے ان کی بالآخر مدد کی تھی، لیکن بہرحال انہوں نے پاکستان کو دو حصے میں تقسیم کر دیا۔ جنرل سندر جی اپنے سینئر جرنیلوں کی طرز پر بہت جارحانہ طرز عمل سے آگے بڑھے۔ چین کے ساتھ جنگ کے لیے انہوں نے تیاری کر لی اور وہ اس پر نکل پڑے۔ بھارتی وزیروں اور نے جنرل سندر جی کے اس جارحانہ اقدام کو بہت سخت تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن وہ اپنی پالیسی پر ڈٹے رہے، جسے سفارتی سطح پر بہت کوششوں سے حل کرنا پڑا۔ جنرل سندر جی کا چین کو دباؤ میں لانے کا جو سارا پلان تھا وہ خراب ہو کر رہ گیا۔ جنرل سندر جی کولڈ سٹارٹ پالیسی کے بانیوں میں سے تھے۔ ان کے نزدیک فوج کی تیز رفتار اور فوری جو رد عمل کی پالیسی ہے وہ پاکستان کو مفلوج کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے، لہذا پاکستان کو مفلوج کرنا بہت ضروری ہے۔ جنرل سندر جی نے چین کے ساتھ مسائل حل ہوتے ہی پاکستان کی طرف جو ہے وہ دھیان کر لیا۔ پاکستان کی سرحد کے ساتھ راجستھان کے صوبے میں بہت بڑی فوجی مشقیں شروع کر دی، جس میں بھارتی فوج کے تمام شعبے اور تمام فورس جو ہے وہ اس میں شامل ہو گئی۔ تقریباً 7 لاکھ فوج کو پاکستان کی سرحد سے محض 100 کلومیٹر دور لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ عالمی ماہرین کے مطابق یہ جنرل سندر جی کی بہت بڑی بیوقوفی اور غلطی تھی۔ بھارتی فوج کے اتنے بڑے اجتماع کو بہت ہی شک کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ یہ دنیا میں دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا فوجی اجتماع تھا۔ نیٹو نے بھی کبھی اتنے بڑے لیول پر فوج کو متحرک نہیں کیا تھا۔ جنرل سندر جی نے اپنے سینئر جرنیلوں کے نقش و قدم پر چلتے ہوئے اور راجیو گاندھی اور ان کی حکومت کو سائیڈ لائن کرتے ہوئے اتنا بڑا فوجی آپریشن جو ہے وہ کنڈکٹ کر لیا، اور ان کی جمہوری حکومت کو پتہ بھی نہیں تھا۔ پاکستان میں تو یہ شکوہ بڑا عام کیا جاتا ہے کہ فوجی آپریشن اور فوجی کام کیے جاتے ہیں اور گورنمنٹ کو نہیں بتایا جاتا، لیکن یہ کئی مرتبہ انڈیا میں بھی ہو چکا ہے۔ چند الفاظ کی بریفنگ دی گئی کہ یہ ایک فوجی آپریشن ہے، کیا جانا ہے اور بس۔ بھارت کے کئی فوجی افسران اور ماہرین نے بعد میں حکومت کو حقیقت سے آگاہ کیا کہ یہ جنگ کی مکمل تیاری تھی، اور جنرل سندر جی فوج کو صحیح معنوں میں متحرک کرنے میں اور حملہ کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہے، کیونکہ فوج صحیح طرح منور ہی نہیں کر سکی، اور اتنی دیر لگ گئی کہ ساری فوج جو ہے وہ درمیان میں بیچ میں ہی آ کر بیٹھ گئی، یعنی کولڈ سٹارٹ کی گاڑی سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی تھک کر بند ہو گئی۔ بھارتی فوج دراصل عراق کے ایٹمی ری ایکٹر پر اسرائیلی حملے کی طرز پر بہت متاثر تھے، پاکستان پر چڑھ دوڑنے کو بےتاب تھے، لیکن پاکستان کو بھی ادھر بہت اچھی طرح اندازہ تھا کہ یہ معاملہ ہو سکتا ہے، اس لیے پاک فضائیہ اور پاک آرمی کو پہلے ہی تیار رکھا گیا تھا، کیونکہ ان کے نزدیک ان کو اندازہ تھا کہ بھارت ایسی کوئی حرکت کر سکتا ہے۔ جنرل سندر جی اپنی ساری فوج کو ایک ہی جگہ پر لا کر بیٹھ گئے تھے، یعنی راجستھان کے علاقے میں اتنی بڑی فورس کو اکٹھا کر لیا۔ یہ بہت بڑی غلطی تھی۔ پاکستان نے اس کا فائدہ اٹھایا اور فوری طور پر اپنی کافی فوج جو ہے وہ پنجاب پر چڑھا دی، پنجاب کی سرحد پر جا کر لگا دی، اور وقت ضائع کیے بغیر جو ہے وہ اس پر پریشر بڑھانا شروع کر دیا۔ بھارتی فوج کو راجستھان سے بھارتی پنجاب کی طرف ٹریول کرنے میں
کافی وقت درکار تھا، اس لیے یہ بہت بڑی غلطی ان کے گلے پڑ گئی۔ بھارتی بحریہ کو روکنے کے لیے پاکستان نے پاک بحریہ کی آبدوزوں اور لڑاکا بحری جہازوں کو کھلے سمندروں میں بھیج دیا۔ سفارتی سطح پر جنرل ضیاء الحق نے جو ہے وہ زین نورانی جو اس وقت وزیر خارجہ تھے ان کو میسج دیا کہ وہ پاکستان میں انڈیا کے سفیر کو بلائیں اور یہ بتائیں کہ یہ معاملہ بہت آگے تک جا سکتا ہے۔ جب زین نورانی نے انڈین سفیر کو یہ بات کہی تو کہا جاتا ہے کہ انڈین سفیر نے فوری طور پر یہ کہا کہ کیا ایٹمی حملہ ہو سکتا ہے؟ تو زین نورانی صاحب نے جواب دیا کہ ہاں یہ بھی ممکن ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے پاکستان انڈیا کا میچ دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا اور وہ بھارت پہنچ گئی۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے اپنے دورے کے بالکل آخر میں راجیو گاندھی پہ واضح کر دیا تھا کہ پاکستان کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں اور وہ کسی بھی وقت اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بھارتی صحافی کلدیپ نیر کو جناب عبدالقدیر خان تک جو ہے وہ رسائی دی گئی، ان کا انٹرویو کروایا گیا اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب عبدالقدیر خان نے ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کے معاملے میں جو ہے وہ واضح کر دیا تھا کہ اس کو کسی وقت بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جنرل سدر جی کا کولڈ سٹارٹ کا آئیڈیا زبردست ناکامی سے فارغ ہو گیا۔ پاکستان کو افغان جنگ میں بہت سارے نقصانات ہوئے اور آج بھی برداشت کرنے پڑے، لیکن افغان جنگ سے پاکستان نے اپنی فوج کو مضبوط بنانے میں بڑی کامیابی حاصل کی، جس کے بعد پاکستان کو اپنے دفاع کے لیے کافی جو ہے وہ چیزیں میسر آئیں۔ کولڈ سٹارٹ کا بھارتی نظریہ اگرچہ ختم نہ ہوا تھا، لیکن 1988 کے بعد اس قدر اس میں وقفہ ضرور آیا کیونکہ سوویت یونین کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ بھارتی فوج کو جو ہے وہ اسلحے کی جو بے محابہ فراہمی تھی رشیا کی طرف سے وہ فوری طور پر کم ہو گئی اور بھارت کو بہرحال یہ سوچنا پڑا کہ ابھی فوری طور پر بہت بڑا کوئی پنگا لینا ٹھیک نہیں ہے۔ اسی دوران میں بھارت اور امریکہ ایک دوسرے کے بہت قریب بھی آئے۔ 1999 میں جب کارگل میں جنگ میں ہوئی تو بھارت نے سفارتی سطح پر پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا۔ پاکستان کی کمزور ترین سفارتکاری کے باعث پاکستان کو اس جنگ میں زبردست نقصان ہوا۔ پاکستان نیوی کا اٹلانٹک جو طیارہ تھا وہ ران آف کچھ کے نزدیک گر کر تباہ ہوا، جسے بھارتی MiG-21 نے مار گرایا تھا۔ اس صورتحال میں دونوں ممالک کی جو درمیان کشیدگی تھی وہ پھر عروج پر چلی گئی۔ دونوں ممالک نے ایک بار پھر جنگ کے قریب پہنچ کر واپسی کی اور اس مرتبہ بھی امریکی مداخلت جو ہے وہ آڑے آئی، کیونکہ ستمبر 2001 کے واقعے کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ کا آغاز ہو گیا تھا، اس لیے امریکی نہیں چاہتے تھے کہ اس میں کوئی نیا پھڈا جو ہے وہ آئے۔ بھارت میں یکے بعد دیگرے دہشت گرد حملوں کی وجہ سے 2001 میں پاکستان اور بھارت کے تعلقات پہ ایک بار پھر شدید تناؤ کا شکار ہو گئے۔ پاکستان کی صورتحال اس مرتبہ بہت مختلف ہو چکی تھی۔ پاکستان اس مرتبہ ایٹمی قوت بھی تھا اور میزائلوں کے زبردست پروگرام سے بھی آشنا ہو چکا تھا اور بڑے آگے تک جا چکا تھا۔ بھارت کو یہ بڑی اچھی طرح پتہ چل گیا تھا کہ پاکستان کے پاس اب ایٹمی قوت ہے جو ڈکلیئرڈ قوت تھی اور میزائل ٹیکنالوجی بھی ڈکلیئرڈ تھی، اس لیے بھارت ایک بار پھر پاکستان کی سرحدوں پر اپنی فوج پہنچا تو بیٹھا، لیکن جواباً مکمل تیاری دیکھ کر وہ وہیں پر ٹھہرا رہا۔ افغانستان میں امریکی فوج کا آپریشن شروع ہو چکا تھا۔ پاکستان امریکہ کا اتحادی تھا۔ امریکی صدر بش بھارت کو ہر طرح کی سہولتیں اور اہمیت دے رہے تھے، لیکن پاکستان کو آگے کیا ہوا تھا۔ بھارت نے روس کی بربادی کے بعد 10 سال خاموشی سے گزارے تھے، اب بھارت اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، اسی لیے فوری طور پر جو ہے انہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا اور امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ سارے معاملات جو ہے طے کرائے، فوری طور پر پاکستان پر پریشر شروع کر دیا، میزائلوں کی جو بیٹریز تھیں اور فوجیں آمنے سامنے لا کر بٹھا دی گئیں، لیکن اس مرتبہ صرف انڈیا نہیں اپنی جو ہے وہ میزائل اور ایٹمی قوت لے کے آیا تھا، بلکہ اس کے سامنے پاکستان کی بھی ایٹمی قوت جو ہے وہ بیٹھی تھی۔ بھارت نے کشمیر میں کارروائی کا جو واویلا کیا اور سرجیکل اسٹرائک کا جو شور مچایا وہ بہرحال کافی حد تک ناکام ہوا، کیونکہ سارے کا سارا جو ہے وہ جھوٹ نکلا۔ اٹل بہاری واجپئی نے فوجوں کو حملے سے روک دیا، عالمی ڈپلومیسی کا سہارا لیا گیا اور یہ تاثر دیا گیا کہ پاکستان پر حملہ جو ہے وہ عالمی دباؤ کی وجہ سے نہیں کیا گیا۔ 2008 میں جب ممبئی حملے ہوئے تو ایک بار پھر یہ جو افواج جو ہیں وہ آمنے سامنے آ گئی۔ اس مرتبہ بھی بہت
جو ہائی لیول پہ یہ معاملہ اٹھا، فوج کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں، ریزرو فوجیوں کو تیار رہنے کا حکم دے دیا گیا دونوں سائڈوں پہ، بھارتی طیاروں نے پاکستانی سرحدوں کے ساتھ پروازیں شروع کر دی، پاک فضائیہ نے بھی مکمل جواب دینے کے لیے پروازیں شروع کر دی، دونوں اطراف سے مکمل تیاری کر لی گئی۔ پاکستان کے جو میاں ولی ایئر بیس ہے اس میں مکمل بلیک آؤٹ کر دیا گیا، جنگی ماحول آ گیا، اور لاہور کے قریب تقریباً 60,000 کے قریب جو ہے فوج جو لگا دی گئی، جو جدید ترین ٹینکوں اور میزائلوں اور ان چیزوں سے لیس تھی۔ بہرحال یہ دباؤ بھی امریکہ اور برطانیہ کی مداخلت سے کم ہو گیا۔ بھارت میں جو پاکستان پر حملے کی جو خواہش ہے کبھی بھی کم نہیں ہوئی۔ 2016 میں بھی سرجیکل اسٹرائک کا دعویٰ کیا گیا، اور ہمیشہ کی طرح دہشت گرد حملوں کو اس کا جواز بنایا گیا۔ بھارت ان سرجیکل اسٹرائک کا دعویٰ تو کرتا رہا، لیکن یہ ہے کہ ثابت کچھ بھی نہ کر سکا۔ وہ عالمی میڈیا کو بھی نہ لے جایا گیا، سفارت خانوں کو بھی اطلاع نہ دی گئی، لیکن پاکستان نے اپنی سائڈ پر سفارتکاروں کو بھی اس علاقے کا دورہ کرایا، ورلڈ میڈیا کو بھی پہنچایا، اور یہ سلسلہ 2017 اور 2018 میں جاری رہا۔ لائن آف کنٹرول پر حالات بہت کشیدہ رہے اور بڑی زبردست قسم کی جو ہے وہ آپس میں مماری ہوئی۔ 14 فروری 2019 کو پلوامہ میں فوجی قافلے پر حملہ ہوا۔ اس حملے کا جواز بنا کر پاکستان کی طرف جو ہے وہ تمام توپوں کے رخ کر دیے گئے، پاکستان کو دھمکی دینی شروع کر دی گئی، لائن آف کنٹرول پر حالات سنگین ہو گئے، اور بھارت کے طیارے رات کی تاریکی میں پاکستانی علاقے میں گھسنے کی کوشش میں ناکام رہے، ڈراپ ٹینک جو ہے وہ گرائے، اور عالمی میڈیا میں شور بجا دیا کہ ہم نے سرجیکل اسٹرائک کی ہے، 400 بندہ مار دیا ہے اور ٹھکانے تباہ کر دیے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ بھارت کا یہ دعویٰ رات کو ہی جو ہے وہ غلط ثابت ہو گیا۔ عالمی میڈیا نے بھی دیکھ لیا، سفارتکاروں نے بھی دیکھ لیا کہ وہاں پر پاکستان کا کوئی بھی جو ہے وہ نقصان نہیں ہوا۔ پاک فضائیہ نے بھارت کے اندر گھس کر ان کے مخصوص ٹارگٹس کو لاک کر کر اسٹرائک کی صلاحیت ثابت کی، جس کا انکار بھارتی آج بھی نہیں کر سکے اور نہ کر سکیں گے۔ بھارتی طیاروں نے دوبارہ جب پاکستان کا رخ کیا تو پاک فضائیہ کے شاہینوں نے بھارت کے MiG 21 اور Su-30 طیارے کو مار کرایا، اور یوں ان کے دل جو ہے وہ اچھی طرح ٹھنڈا کر دیا گیا۔ بھارتی فوج اور بھارتی پالیسی ساز ہمیشہ ہی کولڈ سٹارٹ کی پالیسی سے انکار کرتے ہیں۔ بھارتی آرمی چیف VK سنگھ نے اس ڈاکٹرائن کی موجودگی سے انکار کیا تھا۔ بھارتی سابق وزیر دفاع جسونت سنگھ نے بھی اس کی موجودگی کا انکار کیا تھا، لیکن بھارت کی پاکستان کی طرف سے جو چڑھ دوڑنے کی خواہش اور کوشش ہے وہ بھارت کبھی بھی ختم نہیں ہوئی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ بھارتی فورسز اس سے انکار تو کرتی ہیں ہی، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہمیشہ ہی اس کوشش میں بڑی بری طرح ناکام رہے، اسی لیے وہ اس سے انکار بھی کرتے آئے ہیں۔ اپنی فوج کو وہ متحرک نہیں کر پائے، وہ ان کے میکنائزڈ ڈویژن سارے کے سارے جو ہے وہ ناکام ہو گئے، ان کا کمزور ڈھانچہ کھل کر سامنے آ گیا۔ ان کی فوجیں جو ساری وقت جو ہے وہ آزادی کی تحریکوں کو دبانے پہ لگی رہتی ہیں، وہ ثابت ہو گیا کہ وہ اس قدر تھک چکی ہیں کہ وہ تیز رفتار حملے سے قاصر ہیں، وہ اس کی خواہش کبھی بھی پوری نہیں کر سکتے۔ سفارتی اور عالمی طاقتوں کے جو ذرائع کا جو دباؤ ہے اس کا الزام لگا کر وہ اپنے آپ کو ہمیشہ سے بیل آؤٹ کرتے رہے ہیں۔ اب اس کی ایک اور بڑی وجہ بھی ہے کہ پاکستانی جو افواج ہیں وہ اب بہت زیادہ جو ہیں وہ ایڈوانسمنٹ پہ چلی گئی ہیں، نہ صرف اسلحے کے لحاظ سے بلکہ پروفیشنلزم کے لحاظ سے، کیونکہ ایک بہت بڑی جنگ جو ہے پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جیتی ہے۔ اب پاکستانی فوج جس قدر پروفیشنل ہے اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی، جدید ترین آلات سے مزین ہے، اور اس وجہ سے پاکستان پر اب کسی قسم کا حملہ کرنے سے پہلے بھارت 10 دفعہ ضرور سوچے گا۔